دوستو چائنا دنیا کے خطرناک اور حیرت انگیز پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کا نام ہے ٹرانس ہمالیہ پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ سے چائنا اور نیپال آپس میں جڑیں گے اور یہ ریلوے ٹریک دنیا کے مشکل ترین لینڈسکیپ راستوں سے گزرے گا۔ دراصل دوستو یہ ریلوے پروجیکٹ ایک پہاڑی سلسلہ جسے ہمالیہ کہتے ہیں سے گزرے گا۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کو روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2.5 مربع کلومیٹر کا ایک خطہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلندی 4000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ بادلوں کو چھوتے ہوئے اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی واقع ہیں۔ یہ دنیا کا ایک منفرد پروجیکٹ ہوگا جس میں ریلوے کے ٹریکس پہاڑوں کے سرنگوں اور پلوں پر مشتمل ہوں گے۔ دوستو ٹرانس ہمالیہ پروجیکٹ کیا ہے اور چائنا اس ماڈرن ترین پروجیکٹ کو پہاڑوں کے کٹھن سلسلے میں کیسے مکمل کرے گا، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تبت کی۔ تبت جو کہ نیپال میں واقع ہے، دونوں یعنی نیپال اور چائنا کا پڑوسی ہے۔ تبت ٹورازم، تاریخی مقامات اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے خوبصورت پہاڑی سلسلے جنت نظیر ہیں، تاہم بلند و بالا پہاڑی سلسلے میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے دونوں ممالک چائنا اور نیپال کے مختلف سامان کی ترسیل اور نقل مکانی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ نیپال ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور معاشی طور پر مضبوطی کے لیے اس کو چائنا کی منڈیوں تک رسائی ضروری ہے۔ چائنا بھی تبت کی ترقی میں دلچسپی رکھتا ہے اور اپنے پروجیکٹس کو نیپال کے منڈیوں تک رسائی چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیپال کی معیشت میں ہر سال ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کا پلان ہے کہ یہ مستقل طور پر یہ ریلوے کا منصوبہ انڈیا کے ریلوے منصوبے کے ساتھ جوڑ سکتا ہے تاکہ دونوں عالمی طاقتوں یعنی انڈیا اور چائنا کے درمیان تجارت میں اضافہ ہو سکے اور آپس میں گہرے تعلقات میں بھی اضافہ ہو۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اور یہ پروجیکٹ نہ صرف چیزوں کی برآمدات اور درآمدات میں مدد کرے گا بلکہ اسٹوڈنٹس، سیاحوں، کارکنوں اور سرمایہ کاروں کو دونوں ملکوں تک رسائی کو آسان بنا دے گا۔ لیکن اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ تقریباً 100 کلومیٹر تک اس ٹریک کو ان ہمالیہ کے خطرناک پہاڑی سلسلوں سے گزرنا پڑے گا۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں اور ایشیا کے دریا بھی گزرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 5.5 بلین تخمینہ لگایا گیا ہے جس کو دونوں ملکوں نے مل کر ادا کیا ہے۔ البتہ چائنا مزید نیپال کے لیے امداد جاری کرے گا تاکہ نیپال اس منصوبے کو مزید اپنے شہروں میں طوالت دے سکے۔ دوستو اس پروجیکٹ سے نہ صرف نیپال میں تجارت کو فروغ دیا جائے گا بلکہ دونوں ممالک میں تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس بنیاد پر بھارت اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ چائنا کا نیپال تک رسائی ان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔